اور راستہ اللہ نے ایک دیا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. یہ راستہ توڑ اللہ کے قدموں میں چھوڑ دیا. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت. سبحان اللہ. عشق لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے. پہلا عمل بنیاد مومن کی، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ. پہلی بنیاد ہے. ہمیں گھٹی ملی دکان کی، ہمیں گھٹی ملی کاروبار کی، ہمیں گھٹی ملی پیسے کی. پیٹ پہ ہاتھ رکھا ابے نے، اس کے اماں کے، اور کہا یہ جو آ رہا ہے کیا بنائے گی؟ میں نے تو پہلے سوچ رکھا ہے اس کے معاملے میں میں تیرے باپ کو، اپنی ساس کو، اپنے سسر کو میں نے کوئی نہیں بولنے دینا. میری مرضی ہے، میں اسے بڑا آدمی بناؤں گی. اب جو گھٹی اسے چمچی میں ملی تھی، بڑا آدمی اس نے کیا دیکھا؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. بڑا آدمی کیا دیکھا؟ جس کے پاس مکان بڑا ہو. بڑا آدمی کیا دیکھا؟ لوگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کرتے ہو. اور سلام بھی میرے عزیزوں سے السلام علیکم السلام علیکم. حضور علیہ السلام کے پاس ایک یہودی گزرا، میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم. اب عائشہ کو غصہ ہے، وعلیکم ولعنۃ اللہ. حضور نہیں دیکھا، رنگ بدل گیا. عائشہ کیا کیا تو نے؟ ابھی میرے سے برداشت نہ ہوا. اس نے کہا سامنے آپ کو کیا کہا؟ اللہ نہ کرے حضور کے شاعر شان نہیں ہے. کوئی ہمیں سام کہہ دے تم مرے، تم مردار، تیرے پہ خدا کی لعنت برسے، تم بوسیدہ ہو، تو گندا ہو کے مرے، خدا کی رحمتیں تیرے سے دور ہو. میں ذرا ادب والے محاورے میں عرض کر رہا ہوں. اب عائشہ اس نے اتنا کہا تھا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، لیکن میرے سے برداشت نہیں ہوا. عائشہ معاملہ اس کا میرا تھا، تو نے کیوں کہا؟ خبردار آئندہ نہ کہیو ان جملوں کے بھی قیامت کے دن جواب دینے پڑے. پہلے حضرت مدیر دعوت برکات مطالعے سے پوچھ لیں، پہلے کہا کرتے تھے پہلے تو لوگ پھر بولو. زبان سے تیر نکلا واپس آ جاتا ہے، زبان سے بات نکلی واپس نہیں آتی. اور یاد رکھنا تیر کا گھاؤ بھر جاتا ہے، تلوار کا گھاؤ نہیں بھرتا. اس لیے فرمایا کہ انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھ لو، ہاتھ میں BA کی ڈگری ہوگی لیکن جاہل والے گفتگو کر کر آپ کی سارے ارمانوں کا پانی پیٹ میں چلا جائے. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. تو لا الہ الا اللہ، دعوت لا الہ الا اللہ. دن میں کم از کم 25-30 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. ملتان کی دھرتی پہ ایک لکشمن سلسلے کا ایک ولی کامل گزرا جس نے 18 ہزاری کے مدرسے کی بنیاد رکھی. عبداللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. اس مدرسے کے اندر الحمدللہ جانا ہوتا ہے. جب میں گیا تو وہاں بتلایا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا بچھایا اور اپنی ویس کو جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے فرمایا لاؤ مریدو اس مدرسے کی بنیاد میں حصہ لو. تو وہ بھی جس کو بیعت کیا، جس کو اپنے قدموں پہ زیر سایہ رکھا، وہ بھی ولی بن گئے. اس پہ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ڈالی عبداللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا اگر پیسے پہ بنیاد نہیں رکھی، تقوی پہ رکھی ہے. آج نے وہ پیسے کھیسے میں ڈالے. فرمایا ابھی مدرسہ قیامت کی صبح تک پیسے پہ نہیں چلے گا، تقوی پہ نہیں چلے گا. کوئی مدرسے کی رسید نہیں وہاں پہ، کوئی مدرسے کا سبیل نہیں. سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں. یہ وہ چلی چکوال سے دعا کہ ہوتی 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 وہ جھنگ سے آگے جا کے پار ہو گئی. معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے ولی کی دعا خدائے پاک کی قسم آسمانوں کی طرف جاتی ہے. دنیا کی طاقت اس دعا کو کوئی لوگ وہ چلے گئے، اپنی نشانیاں چھوڑ کے چلے گئے. قدر کر لو، قدر کر لو. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا دعوت والے کام کا، کہنے لگے ان کے اندر یہ صلاحیت نظر نہیں آتی جو پہلے والوں میں تھی. فرمایا قدر کر لو، بعد میں آنے والوں میں ان جیسے بھی لوگ نہیں پاؤ گے. ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مجھے امید ہے شاید اس کا کہیں نہ کہیں جوڑ حدیث پاک سے ملتا ہو کہ اللہ والے کو دیکھ کے
ٹھنڈا ہوکا بھر لینا قیامت کے دن، یہ ٹھنڈی سانس بھی قیامت نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے بچے کو صبح 10 روپے دو کہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ، صبح صبح آپ سے کوئی کلام کرے لا الہ الا اللہ، بلکہ اللہ تمہیں توفیق دے نبی کے روزہ انور پہ جانے کی، جا کر سلام پیش کرنا، کلمہ سنا دینا پڑھ کے، تجدید ایمان کر لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزہ انور پہ آیا ہوں، کلمہ سنا رہا ہوں، قیامت کے دن میرے ایمان کی آپ گواہی دے دینا۔ اللہ توفیق دے۔ لیکن اب تو حالات کی وجہ سے، ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے، ان کی بات نہیں کرتے، بہت اونچے، اپنے ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے روزہ انور کے دروازے بند ہوئے پڑے ہیں۔ کھلوا لو معافی مانگ کے بھائی۔ یا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لانا، یا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ رحمت والا نبی کب راضی ہوگا؟ صدیق عمر فاروق عثمان علی سارے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، رحمت والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ آج ہم نے کامیابی کا راستہ غلط اختیار کیا، اس کامیابی کے راستے میں دنیا کا عہدہ تو ملا، پیسہ تو ملا، شہرت تو ملی، مال ملا، لیکن منزل تک پہنچتے پہنچتے خدا کی قسم کلمہ طیبہ زبان پر نہیں ملا ہے۔ ہسپتالوں میں مرنے والا، مسجد میں مرنے والا، دکانوں پہ مرنے والا، کاروں میں مرنے والا، اور ایک کوئی کسی کی زبان سے سن لو، کسی کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، کسی کی بیمار کرسی کے لیے چلے جاؤ، ٹھنڈے ہو کے بھر بھر کے کہے گا یار میرا دل گھبرا رہا ہے، یار مجھے پریشانی ہے۔ کیا پریشانی؟ کہنے لگا پتہ نہیں میرے بعد والوں کا کیا بنے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، اگر ایمان پوری طاقت کے ساتھ سینے میں ہوتا، روکے ہوئے تب پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ دنیا کی محبت اتنی دل میں آ گئی، آخرت کا خوف یا آخرت کا استحضاء انسان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ جینے کی تمنا مانگ رہا ہے کس گندی دنیا کے اندر جس نے آج تک کسی سے وفا نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان دنیا میں آئے، بتاؤ کس نے دنیا کی زندگی نے وفا کی؟ اگر یہ وفادار ہوتی میرے پردادے کو موت نہ آتی، دادے کو موت نہ آتی، ابا کو موت نہ آتی، میرا بھی چل چلاؤں کا وقت قریب ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر میرے باپ کو نہیں چھوڑا یہ موت مجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ چہرے بدلتے رہے، انسان بدلتے رہے، دیواریں وہی، بنیادیں وہی، مکان وہی، لیکن میرے عزیزوں جانے والے کو بعد میں آنے والا، اس مکان میں بسیرا کرنے والا یاد کرنا تو دور کی بات ہے، دروازے سے اس کے مکان کی نام کی تختی بھی نکال کے اتار دیتا ہے۔ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اتنے سیلاب آ رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، بارش ہو رہی ہے موٹر سائیکل پہ کپڑا ڈالو گے، بارش ہو رہی ہے واشنگ مشین پہ کپڑے ڈالو گے، بارش ہو رہی ہے سوکھی چیزوں پہ کپڑے ڈالو گے، جاؤ جاؤ ماں باپ کی قبر کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے، بیوی کی قبر کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے، بچوں کی قبر کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ روزانہ موٹر سائیکل کی سواری پہ جاتے ہو، دکان تمہیں یاد ہے، ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یاد کوئی نہیں۔ آج جیسا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے، میری بات لکھ کے لے جاؤ، خدا پاک کی قسم کل ایسے تیری میری اولاد کرے گی، مکان کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہیں گے، تیرا بچہ یار کی یاری میں ہاتھ ڈال کے چلا جائے گا، قبرستان کی طرف منہ کر کے ایک بار بابی اللہ پڑھ کے مجھے نہیں سنائے گا۔ کہتا یار میرا بڑا خراب کر دیا، مجھے بڑے پا آ گیا، میں بیمار ہو گیا، یار چلو کوئی میں نے تو بڑا بیڑا غلط کر دیا، میں نے اپنی اولاد کو سکھ دے دیا۔ کون سی اولاد؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے لوگوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو ایمان لے کے آئے ہو، ایسی تجارت نہ بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نہیں کہہ رہا، صدر پاکستان نہیں کہہ رہا، خدا پاک کی قسم ہے اس ہستی کی زبان سے کروایا کہ ہستی کے سر پہ اللہ نے سب نبوت کا تاج سجایا ہے۔ کامیابی کا پہلا
کی کرنی ہے نہ رکی کی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف خدا کی کرنی ہے۔ تؤمنون باللہ، ابا جان نے ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا، کتنا مہینہ، چوتھا مہینہ ہے، اللہ اکبر، چاہنے والے کو کیا بنائے گی؟ میں تو اپنی جگہ سے ماسٹر لگواؤں گا، میں تو اپنے محکمے میں سے اپنی کرسی پہ بٹھاؤں گا، نا نا نا، تیرے سائے سے اللہ بچائے، میں اسے فلانا آدمی بناؤں گی، فلانا آدمی بناؤں گی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا دنیا کے اندر آ کر، جو رحم مادر میں سنا تھا، جو ماں کے پیٹ میں سنا تھا، اسی کے آگے گیت گانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر کہتا، مجھے پیسہ دکھاؤ۔ اگر وہ دکان سے ہلدی چینی لینے کے لیے جائے گا، پیسہ مانگے گا، 10 روپے کا نوٹ مانگے گا، مانگے گی میں صدقے والی جاؤں، میں تجھے پیار کروں، اماں پیار نہیں چاہیے، مجھے 10 روپے چاہیے، تب جا کے چیز لے کے آؤں گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر میرا زیرو اتنا پیسے کا سنگ لایا، ماں کی گود کے اندر اتنی پیسے کی گھوٹی پلائی، نماز قرآن تو دور کی بات ہے، اس کا دریائی، اس کی گمانی، اس کا ذہنی، اس کا شوق، اس کا مستقبلی پیسہ بن گیا۔ اب تعویذ لیتی پھرتی ہو، دعا کر دو گی، پیر عبد القدوس صاحب دعا کر دو گی، عبد الحنان صدیقی صاحب آپ دعا کر دو گی، بچہ میری مانتا کوئی نہیں، اللہ کی قسم بچہ کیوں مانے؟ تعویذ بھی اس وقت اثر کرے گا جب تیری گود میں قرآن کی بہاریں نظر آتی، تعویذ بھی اس وقت گود میں اثر کرے گا جب تیرے ماتھے پر نماز کے سجدے کا نور آتا۔ میری ماں، میری بہنوں، اور میرے بزرگوں، اور میرے بھائیوں، جاؤ جاؤ جاؤ، تعویذ اپنی ذات کے لیے بعد میں لینا، تب اپنے لیے بعد میں کرانا، اپنے مکان کی نظر بعد میں اتروانا، اپنے کاروبار کی نظر بعد میں اتروانا۔ جاؤ میری بہنوں، اگر سن رہی ہو، جاؤ جا کے اپنی گود پر کسی سے تعویذ لے کے آؤ، پتہ نہیں کس بد نظری کی آنکھ، بد نظر کی آنکھ کی گود کو نظر لگ گئی، اس گود نے اندھے پیدا کرنے شروع کر دیے، اس گود نے گمراہ پیدا کرنے شروع کر دیے، اس گود نے اللہ اکبر بے نمازی پیدا کرنے شروع کر دیے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب بد اخلاق سے، بد کردار سے، بے حیا سے، بے پردگی سے آپ کی گود پاک تھی، تو اس گود کا نام زبیدہ تھا، کھیلنے والا فرید الدین کنچگر آیا تھا، اس گود کا نام فاطمہ تھا، کھیلنے والا عبدالقادر جیلانی آیا تھا، اس گود کا نام میرے عزیزو اللہ اکبر فاطمہ الزہرا تھا، کھیلنے والا حسین آیا تھا، اس گود کا نام ہاجرہ تھا، اس گود کو آباد کرنے والا ننا اسماعیل آیا تھا، اس گود کا نام آمنہ تھا، آمنہ کے نام کو آسمان کے سورج کی طرح چمکانے والا محمد رسول اللہ۔ آج میری بیٹیوں، آپ ناراض نہ ہونا، جب تم نے اپنا بناؤ شکار چادر 4 دیواری سے نکال کر بیوٹی پارلر میں جا کر کرنا شروع کر دیا، خدا پاک کی قسم ان خودوں نے ایسے ہیرے پیدا کرنے چھوڑ دیے۔ کسی کو مال مبارک ہو، کسی کو اولاد مبارک ہو، کسی کو پیسہ مبارک ہو، کسی کو یہاں کی سرداری مبارک ہو، آؤ آؤ اس جامع مسجد کے اندر آ جاؤ، بھائی عمیر صاحب کے ساڑھے ثواب کے لیے آ جاؤ، خدا پاک کی قسم ہے ہم تمہیں اسلام کے ایسے ایسے ہیرو دکھائیں گے جن کے چہروں کو دیکھو گے خدا یاد آ جائے گا، جن کے پگڑی رومال کو دیکھو گے محمد مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ دنیا کی زندگانی میں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو، اپنی زندگی ایسے دنیا کی زندگانی میں گزار کے جاؤ کہ بعد والے آپ کا گیلا نہ کریں۔ اگر تیرے میرے مرنے کی خبر مسجد کے اعلان سے ہو جائے تو یہاں چوٹ لگے، ہائے وہ نہ جاتا میں چلا جاتا، ایسی زندگی گزار کے جاؤ مسجد کی زمین بھی چیخے مار مار کے روئے اللہ سجدے کرنے والا کہاں چلا گیا، ایسی زندگی گزار کے جا جب تیرا جنازہ اٹھے دقت و درد تیری اولاد دیواروں میں ٹکرے نہ مارے بلکہ دیواریں ایک طرف دوسری طرف سے پوچھے ہائے کون جا رہا ہے، اللہ اکبر ایسی معصومر جب تیرا جنازہ اٹھے دنیا یوں نہ کہ ملک جا رہا، دنیا یوں نہ کہ امان جا رہا، دنیا یوں نہ کہ پٹھان جا رہا، بلکہ کوئی تیرا چہرہ دیکھے کہو ملک امان پٹھان بھی جا رہا، کفن ہٹا کے دیکھو محمد کا غلام جا رہا۔ لا
ایسا جملہ منہ سے نکل جاتا ہے، فرمایا اعلان تو مسلمان کا ہو رہا ہوگا، مرنے کے بعد جنازہ کافر کا جا رہا ہوگا۔ دنیا کی محبت پوری وجود پورے وجود میں بسی پڑی ہے، 10 روپے کا نقصان ہو جائے ساری رات نیند نہیں آتی، اماں میری بہن میری 100 روپے کا کوئی نوٹ رکھ کے بھول جائے ساری رات نیند نہیں آتی، اور میری اماں تجھے 100 روپے کس نے دیا کہ میرے بیٹے نے مزدوری کر کے دیا، اور بھابھی جان نے تجھے 100 روپے کس نے دیا کہ میرے شوہر نے سارا دن چکوال اور بھون میں 20 کلو تگاری اٹھا کے سیمنٹ بجری کی دیا۔ اللہ اکبر ہو گیا، میرے شوہر کی حلال کی کمائی تھی، میرے شوہر نے اپنی کمائی میں سے مجھے تحفہ دیا، اور میری ماں اور میری بہن مجھے شوہر کا تحفہ تو یاد ہے، آمنہ کے لال کا تحفہ تجھے یاد ہوئی نہیں، شوہر کا تحفہ گم ہو گیا تو بلڈ پریشر کی مریض ہو گئی، آمنہ کے لال نے جب مجھے تحفہ میرے ہاتھ سے لا کے دیا تھا، جمیلت تمرت رہی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا کا سرما لگاؤں گی، اسبر سرما لگاؤں گی، کراچی کا سرما لگاؤں گی، تمہاری آنکھوں کو قرار آ جائے گا، سجدہ کر کے دکھاؤ گی، محمد کی آنکھوں کو قرار آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، گھر کے اندر کلمے نماز کی عادت ڈالو، نماز کی عادت ڈالو، بیوی سے کو اٹھ جا، اٹھ کے نماز پڑھ، بلکہ خود تہجد کی عادت ڈالو۔ حدیث شریف میں آیا، علماء کرام کے زیر سایہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں آیا، فرمایا 3 کام ایسے ہیں جب بندہ کرتا ہے اللہ دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ پیر صاحب کو کتنی مرتبہ احرام کی 2 چادروں میں میدان عرفات میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی لے جائے، مولانا عبد المالک کو سب کو لے جائے، سب سننے والیوں کو لے جائے۔ یقین جانو فرمایا جب عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کے وقت 2 احرام کی چادریں ہوتی ہیں، اسپن کا جوتا 2 بکر والا جوتا پاؤں میں پہنا ہوتا ہے، اور زبان سے میرا عزیز اپنی بے کسی کو ظاہر کر کر، اپنے لباس سے، اپنے کردار سے اپنی بے کسی کو ظاہر کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ محرم کے مہینے میں یہاں پڑھایا، حج کے مہینے میں بیت اللہ میں پڑھا دے، حج کے مہینے میں اللہ عرفات مزدلفہ میں نام میں پڑھا دے۔ فرمایا جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے احرام کی 2 چادریں باندھ کے لبیک اللہم لبیک، زبان بھی میرے عزیزوں خوش ہو گئی، ہونٹ بھی چٹک گئے، سینے کے اندر پیاس کی طلب ہے، گرمی ہے، چھتری بھی ٹوٹ چکی، دھوپ ہے، جب رحمت کے نیچے کھڑے آئے، دھوپ برس رہی ہے، آسمان کی طرف بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، کنکر زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، رشتے دار کوئی نہیں، امی پاس کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، ماں ادھر بیٹھی، بیوی ادھر بیٹھی، آپ کھڑا ہے، کہتا لبیک اللہم لبیک۔ جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے جملے کہہ کر، اللہ جل شانہ اس بندے کی حالت کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا۔ ابھی آپ کی جامع مسجد میں عشاء کی اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے دوڑیں گے، کئیوں کا وضو ہوگا پہلی سب میں بیٹھ جائیں گے، اور کئی جلدی جلدی آستین میں چڑھا کے وضو کرنے کے لیے جائیں گے، اور جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو اقامت شروع ہو جائے گی، مکبر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان شروع ہوگی اقامت کی، یا اقامت ہوئی 1400 سال پہلے کوفے کے بازار میں جب آل رسول کربلا کے میدان سے کوفے کے بازار میں لائے گئے، اس وقت کی اذان ہوئی تھی کب؟ جب زین العابدین کے کندھے پر حضرت زینب کا، حضرت حسین کی بہن کا ہاتھ تھا، پردے بچا گئے، سید قربان کر گئے، خاندان لٹا گئے، بچڑے ذبح کرا گئے، لیکن قیامت کی صبح تک نانے کی شریعت بچا کے چلے گئے۔ آج بھائی اب ایسا کے ساتھ ثواب کے موقع پر ان شہداء اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، کون؟ اللہ اکبر۔ جب میدان میں اترے، آج بھی آپ اخباروں میں، آج بھی آپ ٹی وی میں، ایک مولوی صاحب سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک مولوی صاحب سامنے بیٹھا ہوا ہے، آج بھی آپ بحث سنیں گے، علی مسئلہ سیاست کا تھا، علی مسئلہ سجارت کا تھا، مسئلہ کرسی کا تھا۔ اللہ اکبر، تیری سوچ تجھے مبارک ہو، تیرا علم
تجھے مبارک ہو. اللہ اکبر. ہم تو اتنا جانتے ہیں اس وقت بھی ایک آواز اٹھی تھی جب ایک دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے آل رسول کو اجڑا ہوا دیکھ کے کہہ رہا تھا کیا ملا تمہیں یہاں آ کر؟ اولاد قربان کروا لی, بچے قربان کروا لیے, رشتے دار قربان کروا لیے, کیا ملا تمہیں یہاں آ کر؟ ہار گئے نا, اللہ نہ کرے رسوا ہو کے واپس آ رہے ہو. حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. زین العابدین حضرت زینب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اماں یہ سچ کہہ رہا ہے, میں تو 18 سال کا, اماں تو میری پتری ہے, میرے ابے حسین کے ساتھ تیرے دیدار گزرے, مسلح پہ تم اکٹھے آئے ہوں گے, اماں فاطمہ کے سامنے اماں دسترخوان پہ اکٹھے آئے ہوں گے, اماں نے سامنے اٹھا کے تمہیں قرآن کی لوریاں دی ہوگی, اماں کے آسے پاسے کھڑے ہو کے تم نے نمازیں پڑھی ہوگی, بتا یہ سچ کہہ رہا ہے. حضرت زینب نے امام زین العابدین کے آنسوں کو صاف کیا. فرمایا اگر اس قبیلے سے پوچھ اس وقت کیا وقت ہے, کہ نگر زور کی اذان ہونے والی ہے, کہ ٹھہر جا, میں جواب نہیں دوں گی, اذان کے اندر مؤذن جواب دے گا. جب اذان شروع ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. آل رسول ہونے لگ گئے. اللہ اکبر. جن کے حلق میں 3 دن سے پانی نہ اترا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے. وہ کہنے لگے روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر کا شرم نہیں آتی؟ تو ہمیں کہہ رہا تھا رسوا ہو گئے, تو ہمیں کہہ رہا تھا ہار گئے, اب بھی تیری بات کا جواب تیرے مؤذن نے نہیں دیا. ہمیں کیا مطلب نہیں سمجھا. اب بتا یہ دیش کس کا ہمارا, یہ شہر کس کا ہمارا, محلہ کس کا ہمارا, یہ مسجد کس کی ہماری, یہ گلی کس کی ہماری, یہ مینار کس کا ہماری مسجد کا, مؤذن کس کا ہمارا, امام کس کا ہمارا. اب پھر تو نے اذان بھی سنی ہوگی. ہاں اب بتا, اب جو اذان تازی ہوئی ہے اس اذان میں کس کے نانے کا نام آیا؟ کہ لگا تمہارے نانے کا نام آیا. اب بھی بے شرم کہتے ہار گئے. خدائے پاک کی قسم ہے, کربلا کی زمین کو خون سے آباد کرنے کے بعد آج پہلی اذان ہے جو ہم نے سنی. اس اذان میں اگر تیرے نانے کا نام آتا تو ہم ہار جاتے, تم جیت جاتے. سارا خنبہ قربان کرنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے. اس کا مطلب میرے مولوی نے سمجھا دیا, کوفے والوں تم ہار گئے. اہل بیت نبی کے گھرانے والے قیامت کے صبح تک نیند گئے. فرمایا ادھر امامت شروع ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر وضو جلدی کی, اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ وضو کا فرض چھوٹ جائے, رکن چھوٹ جائے. مسجد میں دوڑنا جائز نہیں. وضو کرنے کے بعد جو چہرے پہ پانی لگا, فرمایا اس پانی کو چھینٹے زمین پر چھڑکنا جائز نہیں. ہاں فرمایا تیرے گھٹنوں میں درد ہو, تیرے جوڑوں میں درد ہو, تیری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو, تیری آنکھوں میں درد ہو, تیرے کان میں درد ہو, جس جگہ تیرے کندھے میں درد ہو, علاج کرا لیا, آرتھوپیڈک ڈاکٹر سے چیک کرا لیا, طرح کی مشینیں لا کے ایکسرسائز کر لی, پھر بھی تیرا درد ٹھیک نہ ہوا. اسی طرح کے اللہ والے نے فرمایا جب وضو کرے منہ کپڑے سے صاف نہ کیا کر, تیری داڑھی پہ جو وضو کے پانی کے قطرے لگ جائے انہیں دونوں ہاتھوں میں نچوڑ لیا کر. جہاں جہاں تیرے جسم میں درد ہو, لگانا تیرا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے. بے نبی کی ہر ادا نرالی, ہر پیغام نرالا. فرمایا جب تکبیر کہہ رہا ہو اور وضو کرنے والا نماز میں پہلی سب میں شامل ہونے والا, نیت یہ ہو پہلی سب میں شامل ہو جاؤں. مجھے ایک اللہ کا ولی یاد آ گیا. خدائے پاک کی قسم ہے, صحابہ کا جوتا بچا تھا, دیوبند والوں کو مل گیا. دیوبند والوں کا جوتا ملا تھا, نقشبند والوں کو مل گیا. اللہ اکبر. کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی. آپ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں آئے. عصر کی نماز کے وقت جلسہ ختم ہو گیا. اللہ علی, میرے
امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی. حضرت گنگوہی کو 4 رکعتیں پوری ملی. سلام پھیر گنگو پر کپڑا رکھ کے رونے لگ گئے. کسی نے کہا حضرت جی کیا بات ہوئی؟ فرمایا مال چوری ہو جاتا دل نہ دکھتا, جداد کوئی چھین کے لے جاتا دل نہ دکھتا, آج میری زندگی کا سرمایہ میرے سے چوری ہو گیا. گنگوہی بتا اللہ اکبر, تیرے وجود پر خدا کی رحمت برسے. فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں, گنگوہی کی آج 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو گئی. جس دھرتی نے ایسے قلندر دیکھے ہوں, میرے جیسوں کو دیکھ کے کرونا وائرس کا ہے تو اور کیا ہے. فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے پہلی صف کے لیے دوڑتا ہے, اللہ اس بندے کے جلدی چلنے کو دے کر, دوڑنے کو دے کے اللہ عرشوں پہ ہنسنے لگ جاتا. تیسرا فرمایا رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, بیوی ادھر منہ کر کے سو رہی, شوہر ادھر منہ کر کے سو رہا, دونوں میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی. یوں دیکھا 3:30 بج گئے, اذان ہونے میں بھی 1.25 گھنٹہ باقی ہے. جلدی سے اٹھے, بیوی نے شوہر کو یا شوہر نے بیوی کو اٹھایا, اٹھ کہ کیا بات ہے, فجر کی اذان ہونے والی ہے, تہجد کی نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے اس کے ہلانے کو دیکھ کر, اس کے ہلنے کو دیکھ کے اللہ ہنسنے لگ جاتا. آج میرے رب کو میرے عزیزوں میں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ناراض کر دیا. آپ کے بارے میں کہوں گا مسلمان کی شان کے خلاف بات ہو جائے گی. مولانا محمد احمد لاڈ صاحب دامت وفیولہم رائیوڈ کے اندر اجتماع میں جن کا بیان ہوتا ہے, فرمانے لگے 30 سال تک حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی ڈاک ان کی خانقاہ میں کمرے میں پہنچاتا رہا. عصر کی نماز کے بعد ڈاک لے کے جایا کرتا. صبح بہار کے حالات خراب تھے, گجرات کے حالات خراب تھے, قتل و غارت تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ ماتھے پر بازو رکھ کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹے تھے. میں نے جا کے سلام کیا, سلام کا جواب دیا. فرمایا محمد احمد ڈاک بعد میں دینا, پہلے بتا ملک کی حالات کیسے ہیں. میں نے کہا جو کہ تو ہے لڑائی پہ لڑائی ہے. حضرت اٹھ گئے, دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے چیخے مار مار کے رونے لگے. یوں نہیں تھا یہ انڈیا نے کیا, یوں نہیں تھا امریکہ نے کیا, یوں نہیں تھا اسرائیل نے کیا. واللہ احمد کہنے لگے میں گھبرا گیا. میں نے کہا حضرت بتاؤ تو صحیح کیوں ہوئے. فرمایا محمد احمد جو گجرات اور بہار کے اندر دنگا فساد ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی نہ ہو سکتا نہیں ہے. کوئی بھی میرے عزیزوں آج اپنا جرم کرنے تیار, اپنا جرم قبول کرنے کو تلاش تیار ہی نہیں. چکوال والے کہہ رہے امریکہ نے کر دیا, حفظ آباد والے کہہ رہے امریکہ نے کر دیا, تو نے کچھ نہ کیا. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, امریکہ کے اندر وہ جرم نہ ہوا جو اسلام آباد کے روڈ پہ جرم ہو گیا. دنیا کے اندر ایک بدبخت ایسا آیا تھا جس نے کہا تھا ربکم العالی, میں خدا وہ فرعون تھا. نقد اس نے کہا, اللہ نے نقد عذاب دیا اور فرمایا خبردار جو مرضی کرنا, میری برابری نہ کرنا, نقد رگڑ دوں گا. ہم نے کہا ہمارا سونا نبی ہے, ہم نے کہا کہ ہم تو صدقے یا رسول اللہ, ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہے, روزے کا بھی آیا, روزے والے کا آیا, لیکن خبردار ایسی غلطی نہ کرنا, مرد ہو یا عورت ہو, جیسی غلطی فرعون نے کی. لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر, حضور کے دنیا سے جانے کے 1400 سال کے بعد 8 مارچ کو کچھ عورتیں اکٹھی ہو گئی جن کی میرے عزیزوں ذہن سازی گندے صوبے سے کی گئی, منصوبے سے کی گئی, جن کی ذہن سازی میرے عزیزوں غلط میں غلط کالجوں کے اندر کی گئی. انہوں نے کہا یہ کیا رخسانے بدتمیزی ہے, یہ کیا عورت کو قید کر رکھا ہے, برقعے اوپر پہنا دیے, دوپٹے پہنا دیے, شلوار پجامہ ٹخنوں سے نیچے کر دیا. ابا نے کہا جس مرضی گھنٹے کے ساتھ باندھ کر بیا دیا, جتنے مرضی شوق نے چاہے بچے پیدا کر لیے. صبح نکلا رات کو 12 بجے آیا, 7 لیٹ گیا, صبح کے چلا گیا. یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی. اور بھی اکٹھی ہوئی, مردوں نے اس کا ساتھ دیا, ٹی وی والوں نے دکھایا. پھر 8 مارچ کو اکٹھی ہو کے نکلی. اسلام آباد کے روڈوں پر انہوں نے کہا میری مرضی میرا جیسا, اس طرح کا ڈھولک کی تھاپ پر, گھنگرو کی کھنک پر, پائل کی چھنک پر انہوں نے کہا میری مرضی میرا جیسا. خدا کی قسم فرشتے بھی آن کے پھاڑ پھاڑ کے زمین پر دیکھنے لگے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میرا نبی
13 سال تک طائف کی گلیوں میں پھرتا رہا. یہ وہی نبی ہے جن کے لیے اس کی بچیوں کو دو طلاقیں دے دی گئی, دو بچیوں کو طلاقیں دی. یہ وہی نبی ہے جس رات کو پیٹ پہ پتھر مار کے کھڑے ہو کے 10 بارے پڑھتا رہا. کٹنا کا مسلے دے کھلوتے پیر سجدہ خدا کے مجا کتنا عبادت ہے دلی ہوئے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں صحیح رات ہوتے ہیں آج کے لیے میری مرضی میرا جسم ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق جیسے جلیل انسان پر جس کی بات کا اثر ہو گیا. اللہ اکبر. قرآن پڑھا کرتا تھا, ابو جہل مانتا نہیں تھا, اس کی آواز پر رونے لگ جایا کرتا تھا, ابو لہب رونے لگ جایا کرتا تھا. میرا نبی جب حرم پاک میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے مکے کی اور جان تک نہ چھوڑ دیا کرتی تھی, اور آ کر حضور علیہ السلام کے چاروں طرف کھڑے ہو کے قرآن سنا کرتی تھی. صدیق نے پوچھ لیا تم تو ہماری مخالف پارٹی ہو. اللہ اکبر. تم تو ہماری مخالف پارٹی ہو, تم کیوں سن رہی ہو؟ کہ لگی بات سے اختلاف ہے, ذات سے اختلاف کوئی نہیں. ابو بکر کے پاس مکے کے لوگ آ گئے اور آ کے لگے ابو بکر ہاتھ جوڑتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نہ ہو اگر تیرے نبی نے قرآن سنانا نہ چھوڑا, ہماری بیویاں چھوڑ کر, ہمیں چھوڑ کر, بچے چھوڑ کر, اولاد چھوڑ کے قرآن سنتے سنتے تیرے محمد کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے. پوری دنیا کے ٹی وی چینل نے دکھایا, پھر اس پہ تبصرے کرو یہاں سے کہ کیا حرج ہے جو کہہ دیا. اللہ نے فرمایا چوری سینہ زوری, توبہ نہ کی, کسی نے اف تک نہ کہا, کسی نے کو نہ کہا. اور جب گائے ماتا کا پیشاب پینے والا کہتا اور بات تھی. 200 خداؤں کو پوجنے والا اس وقت انڈیا کے اندر 200 خدا ہیں مختلف جن کو لوگ پوجتے ہیں, وہ کہتے کوئی بات نہ تھی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جس کے صدقے سے اللہ نے میرے عزیز و ساری کائنات کو بنایا, اس کا امتی کہہ رہا ہے. کلمہ پڑھنے والی امتیہ کہہ رہی ہے, کہہ لگی میری مرضی میرا جسم. فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھہر جو, 8 دن کی مہلت دوں گا, توبہ کر لے. خدائے پاک کی قسم ایک اٹھا جس نے مالی سروت کا مقابلہ کیا کہ اللہ اکبر, اسے گالیاں دی گئی, اسے کیا کچھ نہیں کہا گیا, اسے تکیہ نوش نہیں کہا, اس نے تو اپنی جان یہ کہہ کے چھڑا لی اللہ میں بڑی فکمہ ہو گیا, مجھے کتا کمینہ کہا گیا, اللہ میں نے تیری توحید کے لیے برداشت کیا. یا اللہ مجھے ٹی وی چینلوں سے نکال دیا گیا, تیری توحید کے لیے برداشت کیا گیا. یا اللہ میرے پہ قتل کرنے کی دھمکی دی گئی, تیری توحید کے لیے برداشت کیا. فرمایا پریشان نہ ہو, اللہ وہی ہے جس نے غار میں مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی, بازار میں مصطفیٰ کے غلام کی حفاظت کرے گا. پریشان نہ ہو, اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا 8 مارچ کو اعلان کیا 7 دن کی مہلت دیتا ہوں, توبہ کروا دے. ہے کوئی توبہ کروا دے, لیکن لوگوں نے ڈٹائی سے کام لیا کہ ہمارا کام نہیں مولویوں کا کام ہے. مولوی کہنے لگے ہمارا کام نہیں عوام کا کام ہے. اللہ نے کہا نہ تمہارا کام نہ تمہارا کام, یہ میرا ہے. یہ کہہ رہی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی, یہ کہہ رہی ہے میں دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی, یہ کہہ رہی ہے میں گھر سے باہر نکلوں گی. اللہ کہہ رہے ٹھہر جا 15 مارچ آنے دے. تو کہہ رہی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی, میں چہرے پر نقاب نہیں لے کے آؤں گی. 8 دن کے اندر تمہارے مردوں کی دکانیں بند کروا کر ان کو گھر میں بٹھا کر میں ماس کی صورت سے برقع نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. میں مردوں کو برقعے پہنوا دوں گا, بازار تمہارے بند کروں گا, میں بند کرواؤں گا, تمہاری حلال روزی کے اڈے بند کروا دوں گا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے, وہ لوگ شراب پینے پہ پولیس مارا کرتی تھی, تمہیں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے پولیس مارے گی. اللہ فرمائے کہ اتنا گندا دل تم نے دنیا کی محبت میں بنا لیا, میں تمہیں اپنے گھر کی چوکھٹ پار کرنے نہیں دوں گا. یا اللہ رمضان مبارک آئے گا, لوگ لاکھوں روپے دے کے بیٹھے ہیں, کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں, پیسے جوڑ رکھے ہیں, غلط دکان پہ رکھ رکھا ہے. یا اللہ لوگ بیٹھے ہیں عمرہ کرنے جائیں گے, فرمایا جب محلے کے گھر میں آنے نہیں دوں گا تو بیت اللہ میں تمہیں کیسے آنے دوں گا. یا اللہ میں رو رو کے دعا کروں گا کہ میں کوئی نہیں مانتا. یا اللہ میرا پیر رو رو کے دعا کرے گا میں نہیں مانتا. یا اللہ امام کعبہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھے گا, فرمایا میں کوئی نہیں مانتا. فرمایا 27 دن رو رو کے دعائیں کرے گا,
مدینے میں دعا ہوگی، فرمایا میں مدینے والے اور تمہارے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا، کتنا دکھ دو گے میرے نبی کو، وہ تو پہلے ہی ستایا روز انور میں آیا ہے، تم ہوتے کون میرے نبی کو دکھ دینے والے، گناہ پاکستان میں کرتے ہو، سلام پڑھ کے گناہ مصطفیٰ کے آ جاتے ہو، کب تلک اللہ اکبر۔ ایک وقت آتا ہے دریا کی موجیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے آندھی طوفان بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایسے ظالم ایک چوری ایک سی نزوری، تو مدینے میں جانے کی کوشش کرو گے دروازے بند کر دوں گا، مکے میں جانے کی کوشش کرو گے دروازے بند کر دوں گا، رمضان کے جمعے میں مسجد میں پڑھنے نہیں دوں گا، مدرسے کے دروازے بند کر دوں گا، حدیث کی کتابیں بند کروا دوں گا، قرآن کی کتابیں بند کروا دوں گا۔ یا اللہ آپ کی حل کیا ہے؟ فرمایا جس چوک میں کھڑے ہو کر میرے ساتھ اللہ نے بغاوت کیا تھا، اسی چوک میں کھڑے ہو کے معافی نہیں مانگیں گے، عرش پر خدا معاف نہیں کرے گا۔ لاؤ کو توبہ کی طرف، جو مسئلہ ہے کلم سے نہیں ہوتا خدا کی حل نہیں ہوتا، جو مسئلہ میرا عزیزو جج کے قلم سے نہیں حل ہوتا خدا کی قسم توبہ کی برکت سے حل ہو جاتا ہے۔ بارشیں بے موسمی آ رہی ہیں، زمین آگ برسا رہی ہے، بارش ہونے کے بعد زمین ٹھنڈی ہوتی ہے تو زمین اور گرم ہو رہی ہے، بارش ہونے کے بعد موسم بدلا سا لگتا ہے، یہ تو موسم اور تیز ہو گیا۔ یا اللہ کیا تیرے پیٹ سے بچہ نکلا تیرے منہ پر تماچے مار رہا ہے۔ اسلام آباد کے اندر راولپنڈی پر بچہ ماں کو جوتے مارتا آ گیا، کوٹکدو کے اندر ماں کے بالوں سے پکڑ کر گردن پر ٹوکا چلا کے 4 دن پہلے سرگرم کر دیا، مظفر گڑھ کے اندر باپ کے سینے میں چلا گھونپ دیا، پچھلے ہفتے میں پنوا کھل گیا ہوا تھا، کل بھی میرے عزیزوں سر کے دورے سے بیمار ہو کے آیا۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ چاہے شفا دے، اللہ چاہے بیمار، یہ تو سفر میرے عزیزوں تھکم تھا، ایک دن میں 4-5 پروگرام، گرمی پسینہ خارش کی وجہ سے دانا ہوا، پھر اسی تھوڑا بن گیا، ایک چیرا دلوایا، اللہ کی قسم ہمت نہیں تھی، اس پنوا کے علاقے میں گیا، اللہ اکبر جان کی خبر آپ نے سنی، ایک باپ نے بیوی سمیت 4 بچوں کو ذبح کر دیا، بازار بند، گلی کی لائٹیں بند ہو گا، لوگ روٹی منہ کو ڈالے، لوگوں کے ہاتھ سے روٹی چھوٹے، میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا کتے کو مارتا یہ تو روزانہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ سے دور ہو گئے، باپ نے بچوں کے گلے میں چھلا پھیر دیا ہے۔ اب بھی کہتے ہو امریکہ نے بگاڑا، اب بھی کہتے ہو موبائلوں نے بگاڑا، اب بھی کہتے ہو اللہ اکبر ٹی وی نے بیڑا گرک کر دیا، اب بھی کہتے ہو انڈیا نے بگاڑا، اور نہیں میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، ورنہ پھر تو بتا کس نے بگاڑا؟ میں تمہیں کہتا ہوں دل کے بھگونے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ صبح باپ گھر سے نکلا، رات 2 بجے آیا، اس نے بیوی سے پوچھا 500 روپیہ دے کے گیا تھا حساب دے۔ کبھی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا 4 بچوں کی دولت دے کے گیا تھا حساب دے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے بچوں نے قرآن پاک کے سپارے پڑھے، بیٹھ کے کھایا کہ کھڑے ہو کر، ننھے مجاہد سے لے کے بڑی آبدہ تک باتھ روم میں پیشاب کر کے استنجا کر کے آئی کہ نہیں، سارے نماز پڑھ کے سو گئے، اب بے نمازی۔ خدا پاک کی قسم، مولانا عبد المالک صاحب ہم جب سویا کرتے تھے سرانے تسبیح قرآن نظر آتا تھا، اب جب رات کو سو رہے خدا کی قسم ڈرامہ ٹی وی موبائل نظر آ رہا ہے۔ عرض کرتا ہوں آپ سے بھول والو، خدا تمہیں مکان دے، خدا تمہیں ڈیرے دے، خدا تمہیں حویلیاں دے، خدا تمہیں بنگلے دے، ہر کمرے میں ٹی وی لگواؤ تمہاری مرضی، لیکن سونے والے کمرے کو اس نوسط سے بچانا۔ کیوں مولانا صاحب، میں کیوں اس کمرے میں تو بڑا ٹی وی لگاؤں گا تاکہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے لیٹ کے دیکھوں، صوفے پہ بیٹھ کے دیکھوں، چائے کے گھونٹ پیتے پیتے دیکھوں، سگریٹ کے کستگاتے لگاتے دیکھوں۔ میری کمیاں خدا کے واسطے، میری بات مان لے میدان محشر میں، اگر میں تجھے نظر آ گیا تو میرا ماتھا چومے گا، عقل کی بات کر کے آیا ہے تو فقیر صاحب تھی لیکن عقل کی بات سمجھا دی تھی۔ کیوں؟ یہاں ہر کمرے میں ٹی وی، ہر کمرے میں موبائل، ہر کمرے میں ٹی وی کا ریموٹ سرانے پڑا۔ اندازہ لگا کس رات ٹی وی چل رہا تھا، دیکھتے دیکھتے تیری نیند آ گئی اور اسی رات تیری موت آ گئی۔ ریموٹ سرانے پڑا، ٹی وی سامنے چلا، خدا کی قسم الماری میں پڑا، سر پہ رکھ کے کہوں گا اللہ اکبر، کمرے کی حالت دیکھ کے مرنے کے بعد فرشتہ مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ سرانے اپنے جائے نماز رکھ کے سویا کر، گرمی ہے جگ پانی
کا بوتل پانی کی، بیوی کو کہتا ہے ٹھنڈا لا کے رکھ دے تاکہ رات کو تجھے اٹھانا نہ پڑے۔ میں نے کہا میاں ابھی تو 3 گلاس پی کے سویا، رات کو کیوں سوئے پیے گا؟ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، دل کا مریض ہوں، پیاس لگتی ہے، شوگر کا مریض ہوں، اس کی رکھا پانی تو ساری رات رکھا رہے گا، لیکن جملہ بدل دے بیوی سے کہ پینے کے لیے بھی رکھنا، تہجد کی نماز کے وضو کے لیے رکھنا ہے، رات کو سوٹی عصا اپنے پاس رکھ کے سویا کر۔ مولانا میں نے سنت حبیب میں حضور کی سنت پڑھی، فرمایا لوگوں نے یہ سمجھا کہ بوڑھوں کے لیے سوٹی ہے، جوانوں تم بھی لے لیا کرو، ہاتھ میں پکڑ کے جمعے کے دن آ جایا کرو۔ حدیث پاک میں آیا فرمایا سنت سمجھ کے جو سوٹی ہاتھ میں پکڑے گا، سوٹی کی برکت سے اللہ ہر قدم پر اس کو بندے کو 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنت سمجھ کے عصا ہاتھ میں لو، خدا پاک کی قسم ہے اللہ ولی جائے نماز سرانے رکھ کے سو، وضو کا پانی سرانے رکھ کے سو، سوٹی اپنے سرانے رکھ کے سو، سرما اپنے سرانے رکھ کے سو، خوشبو اپنے سرانے رکھ کے سو، کنگا بھی سرانے رکھ کے سو، مسواک اپنے سرانے رکھ کے سو۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ 7 چیزیں ہو گئی، مجھے نہیں پتا دنیا کیا کہے گی، لیکن عرش والا کہہ رہا ہے آنکھ تیری کھلے گی، جوتا مال میں پہنے گا، نام اعمال میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے۔ آ جاؤ میرا عزیزو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا بول بولو، گھروں سے شکایت دور ہو جائے، دلوں سے منافقت دور ہو جائے۔ صبح اٹھ کے 10-15 مرتبہ 20-25 مرتبہ گزرنے والے کو سلام، اچھا بھائی لا الہ الا اللہ، تیرے ایمان کا کیا حال ہے؟ کاروبار بعد میں، ایمان بعد میں، بچے بعد میں، ایمان بعد میں، پہلی قوموں کے ذمہ ایمان لانا تھا، ایمان لانا بھی، ایمان پکانا بھی، ایمان بچانا بھی، ایمان پھیلانا بھی۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، جتنا راتوں کو کھل کے اللہ سے مانگیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قبول کروائیں گے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے بہتے خیال یار ہو جانا۔ وہ نیند کیا جس میں مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو، زمین آسمان پیدا کرنے والے خدا کا دیدار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہوں گے، سکھر کے اندر یقین جانو، رمضان المبارک میں بھی گیا، اس ہفتے بھی ہو کے آیا، فرمانے لگے عارفی صاحب کو اللہ نے مدینے کا مدفن عطا فرمایا، مدینے کا مدفن عطا فرمایا۔ عرب والوں کا وہاں سعودی حکومت کا ایک قانون ہے، وہ ایسا کیمیکل میت کے ساتھ قبر میں رکھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد قبر خالی ہو جاتی ہے۔ عارفی صاحب کی قبر میں 3 مرتبہ کیمیکل رکھا، جب بھی قبر کشائی ہوتی وجود بھی نظر آتا، کفن بھی نظر آتا۔ 15 سال تک میرے عزیزوں قبر کشائی کرتے رہے تاکہ کسی اور میت کو موقع ملے۔ 15 سال کے بعد چہرہ چودھری کے چاند کی طرف چمک رہا، وہاں کے بزرگ حاجی انس کہنے لگے ولی صاحب میں نے سنا ہے، بتاؤ کیوں؟ اور بھی اللہ کے معاملے ہوں گے، لیکن اس مرد قلندر کو دیکھو، رات کو سو رہا تھا، خواب میں گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، جس نے رسیور اٹھا کے کان سے لگایا، کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عورت کی آواز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون؟ تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چیخ نکلی، امی جان کہاں ہے؟ میرے کان کہاں تیری رسگول سے والی زبان؟ فرمایا بیٹے، ماں بیٹے کے پاس گلا لے کے آئی ہے۔ اماں جان کیا گلا لے کے آئی؟ فرمایا بیٹے جب تو رات کو بستر پہ بیٹھ کے حضور پر درود پڑھتا ہے، آل رسول کو یاد نہیں رکھتا، ازواج رسول کو یاد نہیں رکھتا، کبھی چیخ نکلی، میرے کعبہ بتا۔ فرمایا جب تسبیحات میں پکڑ کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا درود فرشتہ لے کے ہمارے گھر والے کے روزے میں جاتا ہے، ہماری قبروں کی طرف نہیں آتا۔ اماں بتا کیا کروں؟ فرمایا ماں ہونے کے ناطے بیٹے پہ حق ہے، وہ بیٹا جب درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کر بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر۔ اماں اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے گھر سے درود کا تحفہ حضور کے روزے میں جائے گا، ماں کے پاس بھی آ جائے گا۔ فرمایا گھبرا کے آنکھ کھلی، پہلے تو میں رویا، رونے کے بعد میں نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گیا، اس کے بعد میرے معمول بنا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند دن کے بعد اسی طرح خواب آیا، اماں جان کی خواب میں ملاقات ہوئی، مسکرا کے ہاتھ پھیلا
فرشتہ ہماری قبروں میں آ جانا. اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے. آؤ تو صحیح چہرے پہ سنت سجا کے دیکھو, ہمارے ہو کے تو دیکھو. نوائے وقتی ایڈیشن کے اندر ایک واقعہ چھپا. لڑکے کا لڑکی والے رشتہ دیکھنے کے لیے آئے. لڑکا داڑھی منہ, کالج یونیورسٹی کا پیداوار. اچھا کہ بیٹا پسند ہے, مدنی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تاریخ طے پا گئی. چکوال میں جاتا جاتا اللہ والے کی خانقاہ کو دیکھا. اوہو یہ وہ اللہ کے ولیوں کی دھرتی ہے جب ولیوں کے پاؤں لگ چکے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, خواجہ نور الحسن رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے. کہنے لگے اللہ والے مرہٹوں کے ساتھ مقابلہ دعا فرما دو. حضرت نے خرقہ مبارک دے دیا. فرمایا جب شکست ہونے لگے یہ اللہ کو دکھا کر دعا کر لینا. کچھ عرصے کے بعد آئے, فرمایا فتح ہو گئی. کیا کیا؟ فرمایا تیرے تن سے اٹھا ہوا کپڑا میں نے اللہ کو دکھا دیا. اللہ نے اس کا حیا کر کے مجھے مرہٹوں کے مقابلے میں فتح دے دی. حضرت خواجہ بن عزیز خواجہ الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ رونے لگے. فرمایا تو نے میرے کرتے کا مول ہی بڑا کم لگایا, میری چادر کا کم ہی مول لگایا. تو نے اس سے صرف مرہٹوں کے مقابلے میں فتح مانگی. اللہ کی قسم ہے میری چادر دکھاتا, آنکھوں میں آنسو نکال کر پوری کائنات کی سرداری مانگتا. اللہ چادر کی برکت سے بے سرداری عطا فرمائے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے, مسکرا رہے, چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا. کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بتا کیا ہوا, کس معاملے میں بیڑا پار ہوا. جہاد کرتا رہا, کافروں کے مقابلے میں لڑتا رہا. کہنے لگا ابھی تو وہ چیپٹر کھولا ہی کوئی نہیں, ابھی تو وہ کتاب کھولی کوئی نہیں. کب اس بات پہ اللہ نے کامیابی دی. خواجہ الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آیا. مرید جھاڑو دے کے مٹی کے ڈھیر کچرے کو کر کے لگا رہا تھا. میں نے کہا اللہ والے کا مٹی پہ قدم کہیں کہاں پتہ نہیں کون سی جگہ قدم لگا ہوگا. میں نے یوں کر کے مٹھی اٹھائی مٹی کی, اپنے چہرے پر یوں کر کے مل لی. میری مٹی ملنا کام آ گئی. اللہ نے مرنے کے بعد مجھے کھڑا کیا. فرمایا تو نے میرے ایک اللہ والے کے قدم کی مٹی کا احترام کیا, میں نے تیرے چھوٹے عملوں کا احترام کر لیا. آ جاؤ اس رنگ میں ڈھک جاؤ, رنگ جاؤ, آ جاؤ رنگ میں رنگ جاؤ. خدائے پاک کی قسم ہے داڑھی چہرے پر نہ تھی, سینے میں قرآن کا نور نہ تھا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ماں باپ کا خدا بھلا کرے مدرسے میں انگلی پکڑ کے لے گئے, کسی دکان پر بٹھا دیتے, چاول بیچتے ہوتے, بریانی بیچتے ہوتے. امیر ہو تم سامنے بیٹھے ہو, متوسط گھرانے کا فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ تم چوم رہے ہو, دعائیں تم لے رہے ہو. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دبا کے جھلک دکھا جا, خدا کی قسم اس نے میرے علم کا کمال کوئی نہیں, یہ تو ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا. اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے رنگ جاؤ. بڑی موج ہے خدا کی قسم, اللہ عمرے بھی کروائے گا, 1 ٹکا دھیلا خرچ نہیں ہوتا. کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے, کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ, بچوں کی بھی روزی کا اللہ انتظام کرے گا. ایک بات ہے پیر جی, آج کل میں بیمار, میں نے کہنا چھوڑ دیا, گھر والی بیمار ہے, میں روزانہ اس کا جا کے دل نہیں دکھاتا, لیکن اللہ کی قسم جب بھی 2 بجے 3 بجے جلسہ کر کے 2 دن کے بعد گھر جاتا ہوں, منہ پر دمے کی مریض ہے, بیمار, سانس دعا تو اللہ سے کہہ دو آمین. ہمارا تو سرمایہ یہ ہمارے بچوں کی گلشن کا مالی یہ ہے, جب دروازہ کھولتی ہے مجھے دیکھ کے روتی, میں دیکھ کے رو رہی تو خیر و سلامتی واپس آئے. شوگر کا مریض ہے, کبھی کا مریض ہے, بیمار ہے, پانی پیے گا کیا؟ میں کہتا ہوں کل والا وعدہ دوبارہ بلا لے کیا؟ میں مر جاؤں قبر افزاباد میں بنے تو صبح صبح ناشتہ کرنے سے پہلے, کرانے سے پہلے, بنانے سے پہلے میرے بچے عبدالسمی محمد معاویہ کو میری قبر پہ بھیج دینا, اور میں نے جا جا کے باپ کو ناشتہ کرایا. تمہارا ناشتہ مکھن پروٹھے کا ہوگا, تمہارے باپ کا ناشتہ قرآن کی تلاوت کا ہوگا. مکھن پروٹھے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا, کل اللہ سے اللہ باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا جائے گا. لے لیا کرو وعدے, لے لیا کرو. اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ, تیرا میرا بچہ حافظ بنے, اس قابل بناؤ, ہاتھ اٹھائے, تیرا میرا بچہ ماں باپ کی آخرت کا خزانہ بن جائے. ایک بات اور یاد آ گئی, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کوئی نہیں, لیکن خطیبوں کی زبان پر ان کی خطابت کے چرچے ہم نے اسٹیجوں پہ ضرور سنے ہیں. کون امیر شریعت؟
اللہ اکبر اپنے بیٹے ابو ذر بخاری کو بلایا، فرمایا میرے بچے کہی ابا کہیے کاغذ پڑھ لے، بیٹے پڑھ کے رونے لگ گئے۔ ابا نے پوچھا کیوں رویا؟ کہ ابا میں قابل کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں بیٹے تیری آنکھ سے نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اس پہ کیا لکھا تھا؟ فرمایا میں مر گیا، میرے جنازے میں امام الاولیاء بھی آئیں گے، احمد علی لاہوری بھی آئے گا، میرے جنازے میں عبدالحادی دینوری بھی آئے گا، میرے جنازے میں عبداللہ درخواستی بھی آئیں گے، ہاں میرے جنازے میں عبداللہ درخواستی بھی آئیں گے، میرے جنازے میں حضرت حالجی والے بھی آئیں گے۔ اور میرے بچے میرے چہرے سے کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت دینا، میرے جنازے والے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت نہ دینا۔ ابا جان لاکھوں سلطان توحید کا جب میں ظفیر ہوگا، لاکھوں کی عوام ہوگی، اور میرے ابا جان میں تیرا چہرہ دکھاؤں جنازہ نہ پڑھاؤں، ابا جان امام الاولیاء کے ہوتے ہوئے جنازہ کون پڑھائے گا؟ شیخ التفسیر والحدیث کے ہوتے جنازہ کون پڑھائے گا؟ اللہ اکبر۔ میری شریعت نے روتے روتے ابو ذر بخاری کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بچے جنازہ تو پڑھانا۔ کہ ابا جان بوجھیاں ڈبے بھاری ہیں، جن کمزور ہے، فرمایا میرے بچے یہ راز نہ کھلتا، اگر یہ راز کہ تیرا یار مجھے نہ بتاتا، کل تیرے یار سے ملاقات ہوئی، تیرے یار نے مجھے بتایا اللہ اکبر کیسا مقدروں والا بچہ پیدا کیا ہے جو روزانہ رات کو تنہائی میں بجلی بند کر کے اندھیرے میں مصلی پہ کھڑا ہو کے تہجد کی ایک ایک رکعت میں 10 پاروں کی تلاوت کر جاتا۔ کہاں سے لاؤ پیے گی؟ اللہ